پر یہ لفظ موجود ہی نہیں ہے کہ اجازت نہیں ہے، زبردستی زور لگا رہا ہے کہ ہاں تم نہیں کر سکتے، تم یہ نہیں، تم وہ نہیں. اور میں نے ان کی کتاب دکھایا ہے کہ تمہارے یہاں غیر محقق کے سوا کوئی نہیں کر سکتا، کتنے بڑے ترم خاص کیوں نہ ہو جاؤ. تو یہ اصول تم ہمارے گھر سے دکھاؤ گے تب تمہاری بات بنے گی. تو اب تم نے یہ دعویٰ کیا کہ جو طاقتور ہوتا ہے اگر وہ کمزور کو پچھاڑ دے وہ محقق ہوتے ہیں. اس کی دلیل پیش کرو اور میرے سوالوں کا جواب دو، اور جو ہے دم دبا کے بھاگنا مت. ہاں چلو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامعین، یہ باطل فرقے والے کو بھی پتہ ہے کہ علی اصغر میدان میں دلائل سے کس طرح پچھاڑتا ہے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ جو لکھا ہے الحمدللہ میرے اندر اعتماد ہے اور اللہ نے مجھے وہ علم صلاحیت دی ہے، اللہ کا شکر تحدید سے نعمت طور پر کہہ رہا ہوں. اگر اسے یقین نہیں، یہ میدان میں یہاں لکھا ہے پہلوان، دیکھو یہاں لکھا ہے کہ پہلوان جب جس کو اعتماد ہو کہ سامنے والا کمزور ہے اور خود طاقتور ہے وہ مناظرہ کر سکتا ہے جو پچھاڑنے کی طاقت رکھتا ہو. یہ پچھاڑنے کی طاقت صلاحیت کب ظاہر ہوگی؟ جب میدان مناظرے میں آئے گئے. یہ جانتا ہے کہ حضرت تھانوی نے کیا کہا ہے، حضرت ثابت کر دے گا علی اصغر، اس کے لیے اس کی ہمت نہیں ہو رہی ہے کہ یہ میدان میں آئے، ہے نا. اسی لیے اب آگے اب جو علوم تمہارے متعلق لکھا گیا ہے کہ مناظر کے لیے یہ علوم چاہیے، کیا تیرے اندر ہے؟ میں نے کہہ دیا ہاں ہے. الحمدللہ کتاب میں جو بات لکھی ہوئی ہے وہاں میں نے کہہ دیا ہے میرے اندر یہ ہے. اب تو کہے کہ تیرے اندر ہے، میں نے کہا تو کیوں نہیں کہتا کہ ہے کہ نہیں تیرے اندر؟ بول نا تو ہو گئی تیری بات تو میں بولوں. ہاں بول. امین دیکھیے میں پڑھ رہا ہوں، دیکھیے تھانوی صاحب کی کتاب مناظرہ کے اصول و حکام صفحہ نمبر 57 ہے. غیر محقق کو مناظرہ کی اجازت نہیں. پہلوان اگر کسی سے کشتی کرنا چاہے تو اس کو پہلے یہ دیکھ لینا چاہیے کہ مقابل اپنے سے کمزور ہے یا زبردست. اگر کمزور ہو تو مقابلہ کرے ورنہ اس سے دور ہی رہے. ایسے شخص کا مقابلہ وہ کرے جو اس سے زیادہ زبردست ہو. پر یعنی ان دلائل کو جو ہے جمع کرنے کے بعد حکم آخر تھانوی صاحب کا کیا ہے؟ تھانوی صاحب کا حکم یہ ہے کہ محقق کے سوا، بس محقق کے سوا کسی کو اجازت نہیں. اب یہ ثابت کرے گا کہ یہ پہلوان محقق کے سوا میں نہیں آتا ہے، پہلوان محقق ہے. یعنی کہ محقق میں کون آتا ہے اور محقق کے سوا میں کون آتا ہے یہ بھی بتائے گا. اور اس نے جو یہ ابھی تعریف کی کہ کمزور کو پچھاڑ دینا یہ تحقیق ہے، اس پر میں نے اس سے دلیل مانگی، اس نے دلیل پیش نہیں کی. پھر میں نے ان کو بہت بڑا چیلنج کیا کہ تم نے اپنے زندگی میں اگر کبھی کسی گفتگو میں اپنی تحقیق پیش کی ہے وہ ایک تحقیق تم یہاں پیش کر دے. پھر بھی یہ کبھی زندگی میں پیش نہیں کر سکتا. اور ڈینگے کیا مارتا ہے؟ باطل فرقے علی اصغر خود سب سے بڑا فرقہ باطلہ کا سردار ہے اور جھوٹ بولنے والی باتوں پر فخر کر رہا ہے، کہہ رہا ہے کہ یہ سے نعمت کے لیے بتا رہا ہوں. میں نے ان سے جو ہے ایک موضوع طے کیا تھا کہ تمہارے جو تم نے حوالے بھیجے ہیں اس حوالے کے تعلق سے تم مجھ سے بات کر لے کہ میں ثابت کروں گا کہ تم جو حوالے بھیجتے ہو اس میں ڈنڈی مارتے ہو، جھوٹ بولتے ہو، وہ بات وہاں نہیں پائی جاتی. تو یہ آج تک بھاگا ہوا ہے، ڈینگے بازی کر رہا ہے. پھر میں ان سے دوبارہ سوال کر رہا ہوں کہ تم جو ہے محقق کی یہ جو تعریف کی ہے کہ جو پہلوان پچھاڑ دے کمزور کو، یہ تحقیق ہے، دلیل اس پر پیش کرو. یا زندگی میں کبھی تم نے تحقیق کی گفتگو کی ہے تو اپنی ایک تحقیق پیش کرو. اور ایک جو ہے کہ میں تم سے کہہ رہا تھا وہ ذہن سے بات نکل گئی ہے، وہ کفر کی تعریف جو میں نے پوچھا تھا، کفر کے اقسام، کفر کی تعریف اور کفر کے احکام ما تحقیق پیش کر دو. اگر آپ اس پر نہیں بات کر سکتے تو پھر آؤ سیدھے یزید پر بات کر لو شرائط طے کر کے، کیونکہ آپ کے مناظر ہونے کا اندازہ لگ گیا مجھے. ہیلو بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب میں جو لکھا ہے کہ جو سامنے والوں کو کمزور سمجھے اور اپنے طاقتور سمجھے وہی مناظرہ کر سکتا ہے. اور اس کی مثال حضرت نے کیا گٹرگو کر رہا ہے؟ حضرت نے اس کی مثال یہ دی ہے کہ یہ جو مثال حضرت نے دی ہے اس کی دلیل تو میدان میں ثابت ہوتا ہے. دلائل کی دلیل آپ کے دیکھو سر بیچ میں بول رہا ہے کیا کہا ہے؟ ارے بھائی پوچھ رہا ہوں نا، مثال دینے کے نہیں بول رہا. اس میں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات کہی ہے کہ پہلوان ہو اور پچھاڑنے کی طاقت رکھتا ہو اور اس پر اعتماد ہو کہ میں پچھاڑ سکتا ہوں، میری طاقت ہمارا کمزور ہو. اور یہ دلائل کے میدان میں ہوتا ہے. کب ہوتا ہے؟ دلائل کے جب مناظرہ شروع ہوتا ہے. دیکھو سامن بیچ میں بول رہا ہے، میں بیچ میں بالکل نہیں بول رہا ہوں، یہ بول رہا ہے میں بالکل نہیں بولا جیسا بول رہا ہے. میں ایک آواز بھی نہیں کیا. دیکھ لیا اس کی درپوک دیکھ لیں.
تو سامعین حضرت رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ میدان میں جو پہلوان کرتا ہے مناظرہ کب ہوتا ہے؟ مناظرہ یہ پہلوان کی کشتی ہوتی ہے اور دلیل وہی دے گا جو تحقیق جس کی ہو. اب اس تحقیق دیکھو بیچ میں بول رہا ہے دیکھو بیچ میں بول رہا ہے کچھ مت بولے دیکھو بیچ میں بول رہا ہے. تو میں نے کہہ دیا کہ الحمدللہ میں پہلوان ہوں اور اس میدان کا شہسوار ہوں, میرے اندر اللہ نے صلاحیت رکھی ہے اور میں تحقیق رکھتا ہوں اس پر. اسی لیے جو ان کی یہاں کفریہ شرکی عبارت ہے اس میں میری تحقیق ہے, میں نے تسلیم کر لیا ہے. اور یہ سب سے پہلے اس نے کہا تھا کہ میں مناظر ہوں, میں نے حوالہ دیا, میں تمہارے پاس یہ علوم ہے. دیکھو جو ہے خائن نے پوری عبارت نہیں پڑھی, تم نے پوری عبارت کیوں نہیں پڑھی؟ کیا خوف ہے, کیوں ڈر کیوں ہے, ڈرتا کیوں ہے؟ مجھے بولنے نہیں دے رہا ہے, کیوں کر رہا ہے؟ ہاں میں عبارت پڑھ رہا ہوں پوری عبارت, ٹھیک ہے؟ رونا مت رو, بھیک مت مانگ, تو نے پوری عبارت کیوں نہیں پڑھی؟ پہلوان کے لکھا ہے اوپر سے لکھا ہے, میں اوپر سے پڑھ رہا ہوں, صفحہ نمبر 21 الجوابات السنیہ مطبوعہ مسجد سلمان ممبئی. میدان مناظرہ. آج تو ہم غلو فی العقیدت بلکہ غلو فی الدین کے عہد میں جی رہے ہیں. سستی شہرت پانے اور مفت ناموری کمانے کے لیے لوگ کیا سے کیا نہیں کر گزر رہے ہیں. اس دور میں مناظر کے لقب سے شہرت حاصل کرنا بڑا آسان ہے. ہر کوئی مناظر بنا پھرتا ہے یہ منور نسبندی کی طرح, مگر جو شخص مناظرہ کے خط و خال سے صحیح معنوں میں واقف ہے اور دشوار گزار وادی سے گزرا ہے, وہ اچھی طرح جانتا ہے کہ مناظر کو کیا کچھ علوم و فنون میں درک و تبحر ہونا چاہیے اور اس کی شخصیت میں کیسی تہداری اور فضل و کمال کی کیسی جامعیت و گہرائی ہونی چاہیے. یہاں صرف خوش بیانی, شعلہ نوائی اور طاقت لسانی سے کام نہیں چلتا جس طرح یہ کر رہا ہے, بلکہ جرأت و جسارت, ہمت و شجاعت اور دلیری و بے باکی کے ساتھ ساتھ علم نحو, یہاں شروع کر رہا ہے دیکھو, علم نحو, صرف, منطق, فلسفہ, کلام, حدیث, اصول حدیث, تفسیر, اصول تفسیر, فقہ, اصول فقہ, اسماء الرجال, جرح تعدیل, تاریخ, لغت, بیان, معانی و آداب و مناظرہ وغیرہ علوم و فنون پر مناظر کو کامل پکڑ ہونی چاہیے, پکڑ, دسترس ہونی چاہیے, پکڑ ہونی چاہیے. ان تمام علوم اس کے اندر ہو تو وہی مناظر بن سکتا ہے, مناظرہ کر سکتا ہے. یہاں اوپر لکھ دیا ہے کہ مناظرہ کون دسترس ہے اس کے اندر. تو وہ کیا بتانا, تو بتا کیا بتانا چاہتا ہے وہاں پہ, تمہارا جو مولوی ہے کیا بتانا چاہتا ہے؟ لعنت اللہ علی الکاذبین والملائکۃ والناس اجمعین. دیکھو بیچ میں بول رہا ہے, بیچ میں بول رہا ہے, جو بیچ میں بول رہا ہے میں بیچ میں بالکل بولنے تھا. اب سامعین دیکھیں جس طرح میں نے اپنی باری میں بول دیا کہ الحمدللہ میرے جھوٹ مت بول, عبارت پر عبارت پڑھنا بھائی کہ وہی جس کو دسترس حاصل ہو وہی یہاں لکھا کچھ پڑھ رہا ہوں. وہ عبارت کہاں ہے؟ اچھی طرح جانتا ہے کہ ایک مناظر کو کیا کچھ علوم و فنون چاہیے. کیا کہہ رہا ہے کہ ایک مناظر کو کیا کیا علوم و فنون چاہیے, یعنی جس جو مناظر کہتا ہے اپنے آپ کو ان علوم کا حامل ہونا چاہیے وہ. ارے اس لفظ پر میرا اعتراض نہیں, تم نے کہا کہ وہی مناظرہ کر سکتا ہے, وہ لفظ تم نے پڑھا. دیکھو بیچ میں بول رہا ہے, بیچ میں بول رہا ہے, بیچ میں بول رہا ہے. میں یہ حوالہ لگاؤں گا, آپ دیکھیے گا کہ کیسے جھوٹ بولتا ہے. آپ کافی دیر سے بات کر رہے ہیں, اب میں بولوں؟ نہیں 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 نہیں, جس طرح میں نے کہا کہ میں اپنی میں الحمدللہ تحقیق ہے, بولنا ہے بولے, وہ لوگ فیصلہ کر لیں گے. سر میں نے کہا میں نے تحقیق تو بولو کس طرح علوم ہے, بول ہے تین علوم. ارے آپ کی بات ہو گئی تو میں بولوں, ورنہ آپ بولیں. نہیں, جس طرح میں نے کہا کہ میرے اندر علوم, میرے اندر الحمدللہ تحقیق ہے اور میں محقق ہوں اور میدان کا مناظر ہوں اور اپنا کوئی طاقتور باطل کو میں کمزور سمجھتا ہوں, اس لیے مجھے مناظر ہونے کا حق ہے. میں محقق ہوں اور محقق میدان میں اپنی تحقیق کو ظاہر کرتا ہے, نہ کہ شروع میں. اب تیرے اندر تو بول رہا ہے مناظر ہیں, وہ کہہ رہا مناظر کو جاننا چاہیے, یہ علوم ہونی چاہیے اس کے اندر. تیرے اندر ہے, ارے عبداللہ بھائی چپ رہو, تیرے اندر علوم ہے. سنیں میری بات سنیں, آپ نے کہا میں مناظر ہوں, محقق ہوں, ٹھیک ہے, میدان میں پچھاڑتا ہوں. ابھی میں نے آپ کو ایسا پچھاڑا ہے کہ آپ کے اندر اگر حیا ہوتی تو آپ سمجھ جاتے. میں نے آپ سے محقق کی تعریف پوچھی, کیا کہتے ہیں کہ آپ نے کہا کہ پچھاڑنا یہ تحقیق ہے. میں نے آپ سے پوچھا, دلیل مانگی اس پر کہ آپ دلیل پیش کریں کہ کمزور کو پچھاڑنا یہ تحقیق ہے. ابھی تک آپ لاجواب ہیں, جواب نہیں دے. میں نے آپ کو پچھاڑا ہے. پھر میں نے آپ سے کہا کہ تھانوی صاحب نے حکم آخر کیا لگایا ہے کہ پس محقق کے سوا کوئی مناظرہ, کسی کو مناظرہ کی اجازت نہیں ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ جو ہے آپ کو ثابت کر دیا کہ آپ نے جو کمزور کو پچھاڑ دینا یہ تحقیق پیش کیا اور اس پر دلیل نہیں دیا. اس سے پتہ چلا کہ آپ کی کوئی تحقیق نہیں ہے, آپ نرے جاہل شخص ہیں.
اور آپ کو میں نے جو ہے کمزور ثابت کر دیا. اب تھانوی صاحب کے قول کے مطابق تو میں پورا اترتا ہوں کہ میں آپ کو پچھاڑ کے پٹک کے پھینک رہا ہوں, تو آپ تو میرے سامنے چنگی چور نظر آتے ہیں کہ میں نے آپ کو جو ہے تحقیق پر دلیل مانگی کہ کمزور کو پچھاڑنے دینا جو ہے یہ تحقیق ہے, اس پر دلیل نہیں دے پائے تو جیتا کون, پچھاڑا کون, میں نے پچھاڑا. پھر میں نے جو ہے ثابت کیا کہ تھانوی کا یہ قول ہے کہ جو ہے غیر محقق جو ہے وہ مناظرہ کی اس کو اجازت نہیں ہے, اور حکم آخر بھی لگا رہا ہے کہ بس وہ محقق کے سوا کوئی جو ہے مناظرہ نہیں کر سکتا. تو میں نے آپ سے پوچھا تھا کہ محقق کون اور محقق کے سوا کون ہے, آپ نے اس کا بھی جواب نہیں دے پایا ہے. پھر میں نے آپ کو بڑا چیلنج کیا, آپ کہتے ہیں نا کہ تحقیق بعد میں پیش کی جاتی ہے, تو آپ نے اپنی زندگی میں جتنی گفتگو کی ہے, میں نے بڑا چیلنج کیا ہے کہ اپنی زندگی کی ایک گفتگو میں, ایک مناظرہ میں اپنی جو ہے ایک تحقیق مجھے سنا دے کہ آپ نے فلاں کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے, مناظرہ کرتے ہوئے آپ نے یہ تحقیق پیش کی ہے. قیامت تک آپ پیش نہیں کر سکتے. آپ غیر محقق, میں نے آپ کو ثابت کیا, اپنے سامنے کمزور ثابت کیا. پھر میں نے سے پوچھا کہ آپ جو ہیں تحقیق پیش کریں, کفر کا کیا معنی ہے, کفر کی تاریخ کیا ہے, کفر کا اقسام کتنے ہیں, اور جو ہے کفر کا احکام کیا ہے, تحقیق پیش کریں. تم ان سوالوں میں آپ کو پٹک کے مار رہا ہوں, آپ کو کمزور ثابت کر رہا تھا. تھانوی صاحب کے فتوے سے تو میں پہلوان ہوا, تو آپ کے گھر کے قول کے مطابق تو میں مناظر ثابت ہو گیا, کیونکہ میں آپ کو پٹک رہا ہوں, دھو رہا ہوں, اور آپ لاجواب ہو رہے ہیں تو بھاگ رہے ہیں ادھر سے ادھر. تو آپ کے گھر کے فتوے سے میں مناظر ثابت ہو گیا, کیونکہ کمزور کو پچھاڑ دینا جو ہے یہ جو ہے مناظرے کی علامت ہے کہ وہ مناظرہ کر سکتا ہے بقول آپ کی. تو چلو مجھے مناظر مانتے ہیں آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامر اس نے بات کی تو پوری زندگی میں ثابت کر تیرے کیا تحقیق پیش کی, تو میں پیش کر رہا ہوں. اس گجرات کا تیرا سب سے بڑا مناظر عبدالستار حمدانی, اس سے میری گفتگو ہوئی تھی, اور میں نے ایک بالکل پکی ثبوت ہے, میں تجھے ویڈیو بھیج دوں گا. خاموش رہو, میں تیرے بارے میں بالکل نہیں بولا, میں تیری بارے میں بالکل نہیں بولا, میں نے بالکل نہیں بولا تیری بارے میں. دیکھو انیس بھائی خاموش کرو. تو یہ فیضان سنت کتاب ہے, فیضان سنت کتاب ہے. اس کتاب میں یہ ستاری نے ہم عید کیوں نہ منائے, اس پر جو ہے ابلیس کا رقص کتاب کے اندر اس کے نام کے ساتھ, کتاب کے ساتھ, اور عید کیوں نہ منائے اس ہیڈنگ کے ساتھ پر کفر کا فتویٰ لگایا ہے. ٹھیک ہے, تو عبدالستار حمدانی نے اس نے مان لیا, اور مجھے ایک اسکرین دیا تھا اس نے, وہ کسی ایپ میں سے مجھے نکال کے دیا تھا, اور یہ کہا تھا کہ عبدالستار جو ہے اس نے نبوت کا امام مہدی ہونے کا دعویٰ کیا ہے, اور آئندہ چل کر ختم نبوت کا اعلان کرے گا. یہ میری تحقیق کی اور اس نے تسلیم کیا تھا. الحمدللہ. کیا تحقیق تم نے پیش کیا تھا؟ تحقیق وہ تحقیق ابھی پیش کر دے. میں نے پیش کیا تھا یہ کتاب سے فیضان سنت قادری صاحب کی اور عبدالستار حمدانی صاحب کی دو حوالے بھیج, کیونکہ تو جھوٹوں پر اللہ کا شکر, جھوٹے ہونے پر جو ہے اللہ کا شکر ادا کرتا ہے. معاذ اللہ, بیچ میں بول رہا ہے, فخر کرتا ہے تحدید سے نماز ہاتھ. اس لیے سنے سامعین, یہ جھوٹ بول کر کے رائے فرار اختیار کر کے بھاگنا چاہتا ہے. اگر یہ جو ہے ہم لوگوں کے ساتھ ہمارے ہندوستان میں جن سے جیسے ان سے میری کئی بار گفتگو ہو چکی ہے, اگر اس میں دم خم ہے, ان کی اوقات ہے, اپنی ایک گفتگو مجھے بتائے کہ جتنے گفتگو مجھ سے اس نے کی ہے اس میں اس نے کبھی ایک تحقیق اپنی پیش کی ہو. جانتے ہیں ان سے میں نے پوچھا تھا کہ قتیل اسماعیل دہلوی کی کتاب کے بارے میں رشید احمد گنگوئی نے لکھا ہے کہ تقویت الایمان کا رکھنا گھر میں عین اسلام ہے. میں نے ان سے تحقیق کی دلیل مانگی, تحقیق کی جواب مانگا, تو کیا پڑھا ہے, وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنكَ صُدُودًا. اس قرآن مجید کی اس آیت سے تقویت الایمان کا کیا تعلق؟ ایسے محقق ہے یہ, تو اتنا ذلیل ہے یہ کہ ان کی بات اللہ کی پناہ. حوالہ بھیج دے. کیا بھیجا تم نے؟ حوالہ بھیج. اچھا یہ بتاؤ فیضان سنت میں کیا بھیجا تم نے؟ فیضان سنت میں دیکھ جو فیضان سنت میں کیا حوالہ. ارے عبدالستار حمدانی صاحب نے تم کو کیا کہا؟ وہ دے رہا ہوں رکنا. ہاں, یہ پہلے یہ پڑھ لے, پہلے یہ بارہ پڑھ لے. میں نے پہلے کیا پیش کیا, باپ نے کیا پیش کیا, کہاں نہیں آیا فیضان سنت, نہیں آیا, کہاں بھیجا ہے تو؟ رکیے عبداللہ بھائی, دیکھتے ہیں ان کی تحقیق ابھی دیکھ لیتے ہیں. یہ ابھی ان کو تو میں نے پٹک کے ثابت کر دیا تھا کہ میں پہلوان ہوں. عید الفطر کا کیا تحقیق اس میں تم نے پیش کی ہے؟ کیا تحقیق پیش کی ہے تم نے؟ کیا فیضان سنت ہے, کیا لکھا ہے کہ ہم عید کیوں نہ منائیں. دیکھیے جب کوئی ملک کسی ظالم حکومت کے چنگل سے آزادی پاتا ہے تو ہر سال اسی ماہ کی اس تاریخ کو اسی کی یادگار کے طور پر جشن منایا جاتا ہے. نیز جب کوئی طالب علم, کیا لکھا ہے,
جب کوئی ملک کسی ظالم حکومت کی چنگل سے آزادی پاتا ہے تو یہاں پہ جو ہے اس کی اس عبارت کو جو ہے گستاخی کہا ہے. کس نے؟ میں بتا رہا ہوں. کس نے کہا گستاخی؟ کس بنا پر تم نے اس کی تحقیق پیش کی؟ میں اس کی حوالہ کہ یہ عبارت گستاخی ہے. چل اس کی تحقیق اب مجھے پیش کر دو. تو کہہ رہا ہے کہ یہ عبارت گستاخی ہے اور اس پر تم نے اپنی تحقیق پیش کی ہے. کس پر؟ کہ جس طور پر کیا رکے چلو میں پڑھ کے سنا دیتا ہوں. دیکھیے، جب کوئی ملک کسی ظالم حکومت کے چنگل سے آزادی پاتا ہے تو ہر سال اسی ماہ کی اسی تاریخ کو اس کی یادگار کے طور پر جشن مناتا ہے. نیز جب کوئی طالب علم امتحان میں کامیاب ہو جاتا ہے تو وہ کس قدر خوش ہو جاتا ہے. ماہ رمضان المبارک کی برکتوں اور رحمتوں کے تو کیا کہنے، یہ تو وہ عظیم و شان مہینہ ہے جس میں بنی نوع انسان کی فلاح و بہبودی اور اصلاح و ترقی کے لیے ایک خدائی قانون یعنی قرآن مجید نازل ہوا ہے. یہ وہ مہینہ ہے جس میں ہر ایک مسلمان کی حرارت ایمانی کا امتحان لیا جاتا ہے. کیا ہے اس میں؟ کس پر تم نے کفر لگایا ہے؟ حکم کفر اور اس کی تحقیق کیا کیا تھا؟ آج تیری اوقات ہمارے سے آج تو ذلیل ہونے کے لیے آیا ہے. ہاں علی حوالہ آ رہا ہے. کیا حوالہ آ رہا ہے؟ تم نے کیا کفر کا حوالہ دیا نا؟ ابھی اس عبارت سے بھاگنے نہیں دوں گا. اس عبارت سے تم نے کیا کفر بتایا؟ ہاں، اور پھر تحقیق پیش کر دوں. ابھی پتہ چلے گا کہ کفر جو ہے کفر کی تحقیق کیا ہے. حوالہ پہنچا دے. ابے حوالہ پہلے یہ بھیج، یہ جو بھیجا اس پر پہلے بات کر. ابھی دوسرا دیکھوں گا ہی نہیں. ارے اسی پر فتویٰ دے رہا ہے. ہم عید کیوں نہ منائیں اس پر؟ ارے تحقیق تمہاری ہے، تم دوسرے کا مطلب دوسرے کے مطلب اسی کو تحقیق کہتے ہیں کہ کسی دوسرے کا فتویٰ لے کر کے کسی پر حکم لگانا، یہ تحقیق ہے. اچھا نہیں ہے نا؟ اچھا یہ مطلب تحقیق یہی ہے. چلیے حوالہ پیش کر کہ ایک مفتی کا فتویٰ لے کر کے دوسرے کو جو ہے کافر ثابت کرنا، یہ تحقیق ہے. تو کس کا فتویٰ دیا؟ میں نے کس کا فتویٰ دیا؟ میں نے کس کا فتویٰ دیا؟ تو تحقیق ارے کس سے تم نے یہی کام کیا ہے جو تحقیق میں آتا ہی نہیں ہے. کیوں ثابت کر دو. سنو کفر مطلب کفر کا جو کوئی فتویٰ دیتا ہے تو کفر کا تحقیق تم نے کیسے کی؟ اچھا بتاؤں میں. جیسے کسی کو تم نے کفر کا فتویٰ دیا تو کفر کے کیا کیا لوازمات ہیں، کیا کیا شرائط ہیں، کیسے استدلال کرتے ہیں. تو جو کفر ہے، کفر کے ثابت کرنے کے لیے کن کن چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے. تجھے تو پہلے کفر، میں تو تجھ سے پوچھ رہا ہوں، چلو اچھا موضوع لے گیا. میں تو تجھ سے پوچھ رہا کہ کفر کا معنی کیا ہے. تجھے تو معنی نہیں پتا ہے لگتا ہے، بتا نہیں رہا ہے. پھر میں نے تم سے پوچھا ہے کہ کفر کی تعریف کیا ہے، تو بتا نہیں رہا ہے. کفر کے اقسام نہیں بتا رہا ہے، کفر کے احکام نہیں بتا رہا ہے. اس پر تو تحقیق لے پیش کر رہا ہے. تو تو کہہ رہا ہے کہ میں نے جو ہے تحقیق پیش کی ہے. اور الیاس عطار قادری کو جو میں نے کافر ثابت کر دیا اپنی تحقیق سے. تجھے تو تو بتا ماشاء اللہ. کیا جھوٹ پہ ماشاء اللہ؟ اتنا بڑا لعنتی ہے یہ. چل تحقیق پیش کر. اسی لیے چلو میرے سوال اب بالکل جو ہے ڈائریکٹ موضوع پہ آ گیا ہے. اب تو بتائے گا مجھے، کیونکہ تو نے کفر پر تحقیق کی نا. تو کفر پر تحقیق کی ہے تو تجھے تو پتا ہوگا کہ کفر کا معنی کیا ہے، کفر کے اقسام کتنے ہیں، اور کفر کی تعریف کیا ہے، کفر کے احکام کیا ہیں، اس کو جو ہے کیسے ثابت کیا جاتا ہے. چل مجھے بتا. ہیلو میں بولوں؟ ہاں بولے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامعین دیکھیں، یہ جو ہے نا یہ اصول ہے کہ حسام الحرمین ایک اصول ہے. حسام الحرمین میں ہمارے اکابر کی بیچ میں بول رہا ہے، ہمارے اکابر کی عبارت پر جو ہے ایک کفر کا فتویٰ لگایا ہے. کس نے مجھے برابر. ارے کی بات ہو رہی ہے، بات کر یار، فتوے پر بات مت کر. دیکھو میرے بارے میں بول رہے تھے، بول رہا ہے تو خاموش نہیں رہ پائے گا. بتائے تو میں نے جو نیچے ابلیس کا رقص دیا بولے عبداللہ بھائی، میں نیچے ابلیس کا رقص دیا ہے. ابلیس کا رقص میں صاحب محمد اختر رضا خان ازہری. 2 منٹ دیکھیے. دیکھو بول رہا ہے. یہ ابلیس کا رقص کتاب ہے. اس میں نام لکھا ہوا ہے محمد اختر رضا خان ازہری. اس کے تاج السریہ جو ہے اس کی تائید اس کتاب میں شامل ہے، اوپر نام لکھا ہوا ہے. اور اسی کتاب کے صفحہ نمبر 55 پہ لکھتا ہے فیضان سنت میں. اوپر جو میں نے حوالہ دیا فیضان سنت کی کتاب ہے اور اس میں ہیڈنگ لکھا ہوا ہے ہم عید کیوں نہیں منائیں. تو اس میں لکھتا ہے فیضان سنت میں اللہ تعالیٰ کی حکومت کو ظالم حکومت سے تشبیہ اور اس پر فتوی کفر. آگے چھوٹی اس میں حروف میں لکھتا ہے کہ ہم عید کیوں نہ منائیں.
اس عنوان کے تحت الیاس اتار نے اللہ تعالیٰ کی حکومت کو ظالم حکومت، رمضان المبارک کو ظالم حکومت کا چنگل اور عید الفطر کو اس چنگل سے آزادی کا نام دیا ہے. ٹھیک ہے، استغفر اللہ. تو اس نے یہاں پہ فیضان سنت اس ہیڈنگ کا نام کیوں نہ بنائے؟ فیضان سنت کے مصنف الیاس اتار تینوں چیزوں کو واضح کیا ہے. اب یہ ہے علی اصغر کی تحقیق. مجھے بولنے دینا. نہیں آپ ابھی مت بولیے کیونکہ ابھی بات ارے عبداللہ بھائی رکیے. ارے اس پر سنیں ان سب دیکھیے ابھی بات ہو رہی یہ اپنا تحقیق پیش کر رہا ہے. لوگ سنیں گے نا تو لوگ اہل علم سمجھیں گے بھائی آپ ابھی ٹھنڈ رہے کیونکہ یہ تحقیق اپنی پیش کر رہا ہے اور دیکھیے ابھی کیا بکواس کر رہا ہے. چلو بولو علی اصغر. دونوں میری باری میں بولا ہے، مجھے بول رہا ہے بولو دونوں بول رہا ہے، دونوں جھگڑا کر رہا ہے. بول رہا ہے مجھے بولنے دو. تو امین میں نے اس نے کہا تھا تمہاری تحقیق پیش کرو. تم نے آج تک کس سے تم نے گفتگو کی ہے اور اپنی تحقیق پیش کر کے تم نے یہ کیا ہے. تو یہ میری گفتگو ہوئی تھی اور میں نے یہ اس اعتبار سے کافر ثابت کیا تھا اس کی الیاس اتار کو. ٹھیک ہے، اور اس نے تسلیم بھی کیا ہے کہ ہاں وہ کافر ہے اور اس نے امام مہدی ہونے کا دعویٰ کیا ہے اس تحقیق کی بنیاد پر. تحقیق کسے کہتے ہیں کہ اس کے مولوی اس کے گھر کی عبارات کی روشنی میں کافر. سنو کتنا دیر بولو گا کتنا دیر بولے گا گھنٹہ بولے گا. سامعین و ناظرین دیکھیں ہاں سامعین و ناظرین دیکھیں یہ اپنی تحقیق پیش کر رہا ہے. یہ اس کی تحقیق ہے مطلب کافر کسی کو جو کافر ثابت کرنا پڑتا ہے نا تو مطلب دیوبندی کا مسئلہ کیا ہے کہ مولویوں کی کتاب میں جاؤ کہ مولوی نے کس کو کافر کہا ہے. ہاں چلو کافر مطلب کہ بھائی قرآن کی نص سے یہ کافر ثابت ہوتا ہے کہ نہیں. عبارت النص سے دلالت النص سے اشارت النص سے اقتداء النص سے کوئی اصول کوئی ضابطہ نہیں. پھر وہاں نے تو چلو حدیث دیکھتے ہیں کہ حدیث میں جو ہے حدیث متواترہ سے یا جو ہے حدیث کثیرہ سے یہ جو ہیں کافر ثابت ہوتے ہیں یا نہیں. پھر اجماع امت کے مطابق یہ کافر ثابت ہوتے ہیں. نہیں کچھ نہیں دیکھنا ہے. تحقیق کس چیز کا نام ہے؟ ایک مولوی کی کتاب اٹھا لو اس کو پڑھ لو. ہاں اس میں کافر لکھا ہاں دیکھو میں نے تحقیق پیش کر دی. یہ ہے علی اصغر دیوبندی کی تحقیق. تو آپ دیکھیں سامعین اس نے ثابت کر دیا کہ یہ محقق کے میم سے بھی آگاہ نہیں ہے کہ یہ ہاں اور خاص بھی جو ہے جانے. ہاں کیا یہ اس نے جو حوالہ پیش کیا ہے نا ہاں مصنف عالم تو مولوی بھی نہیں ہے وہ پروفیسر ہے. ہاں وہ جو حوالہ پیش کیا ہے نا وہ سکھا رہا ہے. خیر وہ چھوڑیے سکھا رہا ہے. سنیں کیا دیکھو الحمدللہ چھوٹے بڑے کا فرق نہیں کرتے. چلو تو نے مان لیا تو ابلیس ہے یعنی تو اپنے آپ کو بڑا مانتا ہے جیسے ابلیس نے مانا تھا. الحمدللہ ہمارے اندر عاجزی ہے. ہم کبھی عبداللہ بھائی سے بھی سیکھتے ہیں اور سکھائیں گے تو خوشی ہوگی اس لیے کہ ہم ابن آدم ہیں. ابن ابلیس نہیں ہے سنو کہ بھائی میں اچھا چلو مطلب تجھے منظور ہے مردود کا بچہ ہونا. چلو ماشاء اللہ. چلو دیکھو علی اصغر تم نے اپنی تحقیق پیش نہ کی تم نے جہالت پیش کی ہے اور میں نے ثابت کر دیا کہ میں نے تجھے پچھاڑ کے پٹک کے بقول تھانوی مناظر ثابت کر دیا خود کو. تو اب یزید پر آتے ہیں شرائط طے کر کے بات کرتے ہیں یا تم دبا کے بھاگو گے؟ بولوں چلو ہاں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامعین میں نے وہ اصول پیش کیا ہے اس اصول کے تحت اس کے مجدد حساب الحرم لکھا ہے کہ ہمارے اکابر کے عبارات کی روشنی میں ہمارے اکابر کو پر فتویٰ لگانے کی کوشش. چل دلیل پیش کر. بیچ میں بول رہا ہے ہمارے اکابرین کے جو ہیں دلائل بتا ہماری اپنی خود کی طرف. میں بیچ میں بولا نہیں تو جھوٹ بول رہا ہے اس لیے میں نے تمہارے جھوٹوں کا پردہ اٹھا کر کے تجھے بولا کہ یزید پر بات اگر جھوٹ بولے گا تو ایک قدم آگے بڑھنے نہیں دوں گا دلیل مانگوں گا. تم نے کہا کہ میں اپنی تحقیق پیش کر چکا ہوں تو کیا ہمارے مسلک میں ہمارے اکابرین میں ہمارے معتبر علماء میں کوئی ہیں جو دوسرے کے فتویٰ پیش کر کے کہتے ہیں کہ یہ ہمارا ٹائم لے رہا ہے ہمارا ٹائم لے رہا ہے. ٹائم نہیں لے رہا ہوں ہمارا ٹائم لے رہا ہے تاکہ میں اس کو رسوا کیا ہوں کافر ثابت کیا ہوں اس کی رسوائی چھپ جائے. سنو کیا کہتے ہیں ابھی میرا ٹائم لے رہا ہے سامنے دیکھیں ابھی میرا ٹائم لے رہا ہے. انیس دیوبندی ہو لائن پہ ابھی دیکھو میرا ٹائم لے رہا ہے. ارے انیس دیوبندی لائن پہ ہو ابھی میرا ٹائم لے رہا ہے مجھے بولنے نہیں دے رہا ہے. یہ اتنا ذلیل ہو گیا کہ میں تقریباً ایک بہانے سے کافر ثابت کر دیا تمہاری اللہ ستار کو. عبداللہ بھائی یہ کتنا بڑا بے شرم ہے. تقریباً 6 سے 7 سوال میں نے ان پر داغ دیے
اور سب ہر بار ان کو میں نے پٹکا اٹھا اٹھا کے علی اس تو کتاب تم نے حوالہ دیا ہے، اس سے مصنف کا نام بتا دو. جس میں بھی وہ جواب نہیں دے گا. جواب نہیں دے گا. وہ کون بات کرے گا مجھ سے؟ عبداللہ بھائی، انیس دیوبندی، مجھ سے کون بات کرے گا؟ انیس دیوبندی. ارے انیس دیوبندی لائن پہ ہو. یہ کس سے بات کرے گا؟ انیس بھائی بات کرے گا. چلیے جی ہاں یزید پہ تحقیق مان لو. چلو یزید پہ اپنی تحقیق بتاتے ہیں. ہاں چل یزید سے اپنی تحقیق، ہاں یزید سے ہی اپنی تحقیق پیش کر دے. چل اور الحمدللہ میں اپنی تحقیق پیش کروں گا. ہاں چل ٹھیک ہے، میں اپنی تحقیق پیش کروں گا. نہیں ہم اپنی نہیں چلیں، ہم اپنے محدثوں کی تحقیق پیش کریں. ہاں تو بھائی تحقیق کا مطلب کیا؟ دیکھیں یزید کا مسئلہ جو ہے کہ یزید نے کیا کیا، اب اس پر جیسا حکم ہوگا تحقیق بھی ویسی ہوگی نا. جی جی. اگر ہم کفر کا حکم لگائیں گے تب تحقیق کفر کی تحقیق. دونوں مناظرہ کر رہا ہے، میرا ٹائم لے کے دونوں مناظرہ کر رہا ہے. یہ بات کرے گا یہ بات سامعین دیکھ لیں ان کے اوقات دیکھ. موضوع پہ ہاں میرا ٹائم لے لے مجھے بولنے مت. میں رسوائی ہو رہی ہے، مجھے بولنے مت. تو لوگ دونوں بات کر، تو لوگ دونوں ہی بات کر لے. جب تو دونوں فارغ ہو جائے مجھ سے مناظرہ کر لیں. منور بھائی سامعین دیکھ ان کی حالت دیکھ لیں. یزید تو پہلا وقت دے دو 2 منٹ 3 منٹ 3 منٹ. چلو 3 منٹ دیا یزید. ہاں چل یزید جو ہے یزید پر اپنی تحقیق پیش کر دیا. علی آج شہرت کمانے کا بڑا موقع دیا تجھ کو، یعنی ذلیل ہونے کا. چل بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامعین جب اس نے دیکھ لیا اس کی الیاس ستار کو میں نے اس کے گھر کی کتاب ابلیس کے رب سے کافر ثابت کر دیا، تب بولا یہ موضوع چھوڑ دے، یزید پر آ. یزید سے اتنی محبت تمہاری کیوں ہے؟ پہلے تسلیم کر لے. میں نے 2 کتاب تمہیں پیش کیا ہے، ابلیس کا رقص اور فیضان سنت. یہ دونوں کتاب میں جو بات لکھی ہوئی ہے صحیح ہے، تسلیم کر لے. اور جو کفر کا فتویٰ دیا گیا ہے وہ بھی صحیح ہے، تسلیم کر لے. اس کے بعد تو موضوع پر آئے گا نا. اور یہی تحقیق ہے میری. تم نے کہا کہ ہاں یہ علی اصغر کی تحقیق ہے، تم نے شروع میں کہا اسی ہو. الحمدللہ تو آج ابھی تک چلا رہا تھا کئی دن سے علی اصغر تحقیق نہیں ہے. آج تم نے تسلیم کر لیا کہ علی اصغر کی تحقیق ہے یہ. اور میری تحقیق کیا ہے؟ تمہارے گھر کے وصول کے مطابق. اور یہ جو توتلا کہہ رہا ہے یہ کتاب کا مصنف کون ہے؟ مصنف چھوٹا ہوگا لیکن تائید کس کی ہے؟ تمہارے تاج السجع کی تائید ہے. اور تمہاری کئی کتاب زیر و زبر ہے، دیوبندی مذہب ہے، اس میں اصول لکھا ہوا ہے. جس کی تقریر موجود ہو اختر رضا کی ہے، اختر رضا اظہری کی ہے. دیکھو ہاں ہاں. پھر جب اس کی تائید ہو گئی بول رہا ہے، پہلے بھی بولا میرے بیچ، ابھی میرے بیچ میں بول رہا ہے. دیکھو جب اس کتاب میں اختر رضا کی تائید ہو گئی تو اب تو اگر مصنف غیر معتبر ہو تو تجھے اختر رضا اظہری کو غیر معتبر کہنا پڑے گا. تیرے دھرم میں یہ ماننا پڑے گا کہ اختر رضا اظہری غیر معتبر ہے. جب یہ مصنف ہی نام نہیں ہے، کیوں نام نہیں ہے کہ تیرے گھر کا تاج السجع جو ہے اس کی تائید ہو گئی تب مصنف کی کوئی ضرورت نہیں پڑی. اب اگر تو کہے گا کتاب معتبر نہیں ہے کیونکہ مصنف کا نام نہیں ہے تو یہ ماننا پڑے گا کہ تیرا جو اختر رضا ہے وہ تیرے دھرم میں غیر معتبر ہے. پہلی بات ٹھیک ہے. سامعین میں نے 2 کتاب کا حوالہ دے کر کے ثابت کیا ہے کہ اس کا ساری اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان نے گستاخی کی ہے، اس لیے اس کے اوپر اختر رضا کی تائید والی کتاب کے اندر کفر کا فتویٰ دیا گیا ہے، کافر ہے وہ. ٹھیک ہے، یہ میری تحقیق ہے. اب میں تحقیق ثابت کر دیا، تو بتا کہ میری تحقیق غلط ہے تو ثابت کر دیتے اس کو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامعین محترم، اسے کہتے ہیں کہ بے حیائی کا بادشاہ. آپ بتائیں کہ ان کو میں نے ٹائم دیا 3 منٹ یزید پر تحقیق پیش کرنے کی، لیکن جانتا ہے خود یزید ہی ہے، یزید کو کیا بچا پائے گا یہ. سامعین محترم، اور یہ کہہ رہا ہے کہ منور نے مانا ہے کہ یہ علی اصغر کی تحقیق ہے. ارے میں نے تجھے ذلیل کرنے کے لیے بولا کہ یہ دیکھیں یہ ہے تحقیق ان کی. یہ تحقیق جس کو سمجھتے ہیں اہل علم جو سنیں گے وہ جو ہے کیسے کیا کیا سوچیں گے. ان کے خود دیوبندی مولوی ان کے بارے میں تو وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے، اور جب اگر کال آیا ان کا تو یہ جانے گا. سامعین محترم، یہ جو ہے ثابت کر رہا ہے کفر، اور کفر پر اپنی تحقیق ثابت کر رہا ہے. کس پر؟ کفر پر اپنی تحقیق ثابت کر رہا ہے. اور ان کی اپنی تحقیق، یہ تحقیق پر جو ہے حضور تاج الشریعہ، اگر حضور تاج الشریعہ کا فتویٰ ہے تو یہ تو ان کی تحقیق ہے. تو یہ اصغری علی اصغر لنگڑے کیسے ہو گیا؟ اگر حضور تاج الشریعہ کا فتویٰ ہے تو یہ ان کا تحقیق ہوا، ان کی تحقیق ہوئی نا یہ ان کی تحقیق. تو یہ کہہ رہا ہے علی اصغر اپنے نام پہ لے کے میری تحقیق ہے. تو میں نے جیسا کہ بتایا کہ کفر ثابت کرنے کے لیے
नस देखी जाती है कि कुरान मजीद के इबारतुन नस से कुफ्र साबित होता है, या दलालतुन नस से, या इशारतुन नस से, या इक्तिदाउन नस से। नहीं तो फिर सही हदीस को देखते हैं, हदीस मुतवातिरा, हदीस मशहूरा देखते हैं, नहीं तो फिर इजमा देखते हैं। लेकिन नहीं है, किसी दूसरे जो है आलिम की किताब उठा दो और उनके खिलाफ किसी ने अगर जो है फतवा दिया है कुफ्र का, वही ठोक दो और कहो ये मेरी ताक़ी है, तो चोरी है, ये चोरी है। चोरी करके दूसरे का फतवा चोरी करके अपने नाम ले रहा है। और सामईन मोहतरम इसने जो हवाला पेश किया है इसमें है, जब कोई मुल्क किसी जालिम हुकूमत के चुंगल से आज़ादी पाता है तो हर हाल उसी माह की उसी तारीख को उसकी यादगार के तौर पर जश्न मनाया जाता है। चलो देखें, अगर फतवा देने वाले ने सोचा है कि जो है जालिम से अल्लाह की ज़ात मुराद लिया है तो वो काफिर है, लेकिन अगर लिखने वाले ने, मुसन्निफ ने इससे ये मुराद लिया हो कि अबू जहल का कब्जा था, कुफ्फार मुशरिकीन का कब्जा था मक्का मुअज़्ज़मा में, अरब में, तो अगर क्या कुफ्र का कब्जा था दुनिया में और कुफ्र की हुकूमत थी, तो कुफ्र की हुकूमत खत्म हो गई, ईमान की हुकूमत आ गई। तो ईमान की हुकूमत कुफ्र यानी कि ये जो जुल्मत है, जालिम हुकूमत है, अगर इसको कुफ्र से ताबीर करे और इससे कुफ्र मुराद ले और जो है आज़ादी से मुराद ईमान ले और खुशी का इजहार करे, तो क्या इस पर जो हुक्म कुफ्र वाक़ई होता है? इस पर अली असगर अपनी तहक़ीक़ पेश करे। देखें, इससे सबसे बात कही, किसी की किताब उठा लेता है, कहीं से पेश करे, काफिर साबित करना ये चोरी है। तो इससे देखो मैं इसके बीच में बिल्कुल नहीं बोला हूँ, इस तरह बोल रहा है। तो इसने कहा किसी और की किताब ले, किसी और का फतवा लेकर ऊपर फतवा ठोक देना चोरी है, तो हुसामुल हरमैन के मुसन्निफ है चोर साबित हो गया। दूसरी बात, अब तू जो यहाँ इसे झूठ बोला, इसे रोक रहा, चल हुसामुल हरमैन का एक फतवा दिखा जो अपने सर पे लगाया कि ये मेरा फतवा है, दिखा। इसने ऐसे बोला किसी और का फतवा लेकर के ठोक देना। हाँ, तो ये इसका मुजद्दिद किसी और का फतवा लेकर के बीच में बोल रहा है, मुझे बोलने नहीं दे रहा। ये है तुम्हारी औकात। जब भी बात करता है झूठ, जब भी बात करता है झूठ बोलता है। यानी देवबंदी इतना बदबूदार धर्म है, जब भी अली असगर मुंह खोलेगा तो खलासत निकालेगा। कोई ऐसी बात इसकी नहीं जिसमें ये झूठ ना बोला हो और इस पर पकड़ न की जाए। और कितना छोड़ेंगे इसको? ये इतना बड़ा बेहया है, ढीठ है, बेगैरत है कि ये झूठ की सदर सीधत ले रही बोलता है। अगर तू सच्चा है तो जो तू बोल रहा है मैं उसको पकड़ करता हूँ, दलील दे दे। इसने कहा कि कमजोर को पछाड़ना, ये पहलवान जो है, ये पहलवान अगर कमजोर को पछाड़ दे ये तहसीक है, इस पर दलील मांगी, नहीं दिया। ये कह रहा है कि मैंने इस पर कुफ्र पर अपनी तहसीक पेश की है, तो मैंने इनसे जो है कुफ्र की तारीफ पूछा, कुफ्र का माना, अहकाम पूछा, कुछ नहीं बता पा रहा है, फिर भी दलील होकर कह रहा है मेरी तहसीक है। और मैं बार बार समझा रहा हूँ कि कुफ्र पर तहसीक किसकी होती है? जो इबारतुन्नस, दलालतुन्नस, इशारतुन्नस, इक्तिदाउन्नस या मशहूरा मुतवातिरा से साबित कर दिया, इजमाए उम्मत के साथ। मेरा टाइम लेके मेरा टाइम बोल रहा था, अभी भी बोल रहा है मेरा टाइम, इतने से मुझे बोलने दे रहा। ये क्या ये कह रहा है? क्या ये कह रहा है कि मेरी तहसीक है। अब इसने कहा कि हुसामुल हरमैन में, इसको मैंने कहा कि तुमने हमारे उलमा की फतवा चोरी करके अपने नाम करके अपनी तहसीक बता करके पेश की, इसलिए ये कह रहा है कि हुसामुल हरमैन में जो वो जो किताब है तो उस किताब में भी जो है चोरी है। तो ये दिखाए कि उस किताब में वो कौन शख्स हैं जिन्होंने दूसरे के फतवे को नकल करके अपनी तहसीक बताया हो। तो नहीं दूंगा, दिखाएं। अच्छा, ये हुसामुल हरमैन में चोर देवबंदी, चोर हुसामुल हरमैन में देखो बोलने नहीं दे रहा है। हुसामुल हरमैन में फतवा किसका है? अरे वो नहीं, मैं पूछ रहा हूँ कि वो कौन मुफ्ती है, जैसा कि तू चोर है कि दूसरे का फतवा लेकर के अपनी तहसीक बता रहा है। तो हुसामुल हरमैन में इसी तरह वो कौन शख्स है जो दूसरे के फतवे को अपनी तहसीक बताया है? वो हवाला पेश कर, पढ़ के सुना। मैं बोलूँ कि बीच में बोलेगा तू? अरे नहीं, तू झूठ तो झूठ ही बोलेगा। बीच में बोले तो बोल ले, मैं नहीं बोलूंगा, बीच में बोले देवबंदी झूठ छुपा ना। अगर तुझे बीच में बोलना है तो बोलता रहे, तो मैं नहीं बोलूंगा। नहीं, बीच में हम नहीं, हम तुमसे दलील मांग रहे, तुम दलील पेश करो फिर आगे बढ़ो। इसने कहा है कि इसमें जो तहकीक है, जो कुफर का फतवा इल्ला सत्तर पे लगाया है, उसके ताजसरी ने लगाया है। ये अली असगर की तहकीक नहीं है, ये तहकीक किसकी है? उसके अख्तर रजा की। खामोश रहो। इसने तस्लीम किया है कि अख्तर रजा की तहकीक है, उसने कुफर का फतवा दिया है।
علی اصغر کی تحقیق نہیں ہے نا. کیسے کیا سنو میں نے اس پر سوال بھی کیا. پھر میرے بیچ بول رہا ہے, پھر میرے بیچ بول رہا ہے, ابھی بھی بول رہا ہے میرے اس بیچ. سے کیا بول رہا ہے؟ نہیں ادھر بھاگ ابھی ادھر نہیں. یہ میں نے جیسے میں نے تجھے چور کہا کہ تم نے دوسرے کے فتوے کو اپنے سر یہ کر کے اپنی تحقیق بتا کر کے تم نے چوری کی, تو تم نے کہا کہ یہ ایسا معاملہ حسام الحرمین میں بھی ہے. اب میں تم سے دلیل کا مطالبہ کر رہا ہوں کہ حسام الحرمین میں وہ شخص دکھا جنہوں نے دوسرے کے فتوے لے کر کے اپنی تحقیق بتایا ہو کہ یہ میری تحقیق ہے, لیکن پتہ چلا کہ وہ فتویٰ دوسرے کا ہے. کہاں ہے حسام الحرمین میں؟ ہاں پھر آگے بڑھنے دوں گا. ہاں بتا رہا ہوں. ہاں چل حوالہ پیش حوالہ پیش. حسام الحرمین میں ہاں حسام الحرمین تمہارے پاس نہیں ہے. پیش کرے گا حسام الحرمین تیرے پاس نہیں ہے. ارے حسام یہ دیکھو دلالی کر رہا ہے. حسام الحرمین تیرے پاس نہیں ہے. ابھی تو بول دیکھو یہ جو کتاب تمہارے پاس تھی. ارے مجھے بولنے دے گا, بڑی جلدی تم نے بھیج دی. مجھے بولنے دے گا. بولنے دے گا تو سچ بولے گا. خاموش رہا. اگر جھوٹ اپنی بارے میں بولنا, سچ بولے گا نہیں تو کیسے بولنے دے گا؟ اپنی بارے میں بولے گا تو کیا کتنا اگر میرا جھوٹ ہے اپنی بارے میں بولنا تو ہاں تو نہیں اپنی باری نہیں. فون کر دے. مجھے بولنے دے اپنے بارے میں, مجھے بولنے نہیں دے رہا ہے میری بارے میں. تجھے بھاگنا ہے بھاگ فون کر دو. جا. انیس بھائی یہ مجھے بولنے نہیں دے رہا, فون کر دو. 10 جھوٹ یہ مجھے بولنے نہیں دے رہا ہے. الیاس ستار کو پھر ثابت ہو گیا, مان لیا اس نے کہ علی اصغر تحقیق نہیں, الیاس ستار تحقیق ہے. الیاس ستار نے کافر کہا ہے, یہ اس کی تحقیق علی اصغر کی نہیں ہے. اس نے الیاس ستار کو کافر مان لیا ہے. اب مجھے بولنے نہیں دے رہا ہے. فون کر دو, فون کر دو, میری باری بولنے نہیں دے رہا ہے. فون کر دو.